بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے چیٹ جی پی ٹی اور مستقبل کے اندیشے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی کا موضوع ہے، ضرور دیکھیے گا، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ زندگی اندیشوں سے عبارت ہے۔ یہ اندیشے ہماری سوچ کو زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں اور کبھی سال ہا سال پرانی زنگ لگی سوچ کو ایک جھٹکے میں بھلا دیتے ہیں۔ شاید اسی لیے اندیشے برے نہیں ہیں۔ ویسے ہی اندیشے آج کل کی بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی کا غیر ضروری استعمال ہے، جس میں ایک چیٹ جی پی ٹی جو آج کا ہمارا موضوع بھی ہے، اور سوچ کا نیا در بھی واہ کرنے کی کوشش ہے۔ میں اپنا تجربہ آپ کو بتاتا ہوں، جس سے مجھے یہ ادراک ہوا کہ مجھے اس موضوع پر بات کرنی چاہیے۔ کل رات میرے بیٹے نافع نے مجھے کہا، پاپا پلیز اپنا موبائل دیجئے۔ ہمیشہ کی طرح میری بیوی نے پوچھا، بیٹا کیا کرنا ہے؟ وہ ایسا ہی کرتی ہے جب بچے موبائل مانگتے ہیں۔ وہ دیکھتی ہے کہ بچوں کو کیا دیکھنا چاہیے اور کیوں موبائل مانگ رہے ہیں۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کارٹون وغیرہ دیکھنے ہوں گے، گیمیں کھیلنی ہوں گی، تو اس لیے میں نے اپنا موبائل دے دیا۔ نافع نے موبائل لے لیا اور جلدی سے کچھ سرچ کرنے لگ گیا۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ پاپا میں چیٹ جی پی ٹی کھول رہا ہوں۔ میں نے پوچھا بیٹا یہ کون سی ایپ ہے؟ تو اس نے بتایا بابا یہ گوگل سے زیادہ سمارٹ ہے۔ خیر وہ سرچ کرنے لگ گیا اور میں اپنے کام پر لگ گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز آئی کہ ابو امی ادھر آئیں۔ اس نے ہمیں آوازیں دی تو اس کی ماں دوسرے کمرے سے بھاگتی ہوئی آئی، کہنے لگی اللہ خیر رکھے بیٹا کیا ہو گیا؟ تو نافع نے کہا کہ میں نے یہ ایک چیز دیکھی ہے جسے دیکھ کر آپ بہت خوش ہوں گے۔ وہ بہت خوش تھا، جیسے قارون کا خزانہ مل گیا۔ خوشی سے اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ یہ دیکھیں میں نے ایک نظم لکھنی تھی تو میں نے چیٹ جی پی ٹی کو ہدایت دی تو اس نے فوری طور پر ایک نظم لکھ کے میرے آگے رکھ دی، کیونکہ مجھے راجے بھیا جو اس کا کزن ہے اس کے لیے اس کی برتھ ڈے پر ایک نظم لکھنی تھی، اس لیے میں نے چیٹ جی پی ٹی کو ہدایت دی۔ اور یہ دیکھیں یہ چیٹ جی پی ٹی نے کتنی خوبصورت نظم لکھی ہے۔ وہ راجہ اس کا ایک کزن ہے، اس کے تایا ابو کا بیٹا ہے، تو وہ چونکہ اس سے بڑا ہے، اس کی برتھ ڈے آ رہی تھی تو اس نے وہ اس کے لیے نظم لکھنی تھی۔ تو ہم اس کو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ اتنی پیاری نظم، اتنے بہترین الفاظ کا چناؤ، ہم حیران رہ گئے۔ تو وہ کہنے لگا کہ بابا مما یہ جو نظم ہے نا، یہ دیکھ کے راجہ بھیا سمجھے گا کہ جیسے میں نے خود ہی لکھی ہے۔ وہ ماں حیران پریشان اپنے بیٹے کا منہ تکنے لگ گئی۔ کہا نہیں بیٹا، اگر آپ بھیا کو نہیں بتاؤ گے تو میں ان کو بتا دوں گی کہ یہ نظم آپ نے نہیں لکھی، کیونکہ آپ جو لکھو گے وہ بہترین ہوگی، اس میں آپ کا پیار شامل ہوگا الفاظ کی صورت میں جو آپ اپنے راجہ بھیا سے کرتے ہو۔ تو جو بیوی تھی نا اس نے بڑے لاڈ سے اس کو کہا تو وہ ناراض ہو کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ تو میری بیوی نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے چیٹ جی پی ٹی کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں نے سنا ہے کہ یہ ایک ایسی ایپ ہے جس سے ایک کم پڑھا لکھا آدمی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور جو طالب علم ہے نا وہ جلدی سے اپنے نوٹس اسائنمنٹ بنا لیتا ہے۔ تو بیگم نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، میں نے بھی سنا ہے، لیکن جو خدشے میرے ذہن میں آ رہے ہیں نا کہ نئی نسل کو ہر کام سافٹ ویئر پر کرنے کی عادت پڑ جائے گی تو ان کی ذہنی صلاحیتیں متاثر ہوں گی۔ وہ کچھ الفاظ یا نظم خود نہیں بنا سکیں گے جیسے ہمارا بیٹا نہیں کر سکا، اور ان کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جائے گا۔ وہ اپنا کام، ہوم ورک کچھ بھی موبائل کے بغیر نہیں کر سکیں گے، اور ان سے اساتذہ سے سیکھنے کی جستجو ختم ہو جائے گی۔ ایک اور اندیشہ جو ایسے سافٹ ویئر کے استعمال سے میرے ذہن میں آیا وہ یہ ہے کہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور ان کے دل نازک ہوتے ہیں۔ گو کہ ان لینگویج بورڈز کو اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ یہ ایسی زبان استعمال نہ کریں جو بچے یا استعمال دہندگان کے ذہن پر برے اثرات مرتب کریں۔
لیکن پھر بھی یہ خدشہ رہتا ہے کہ مثلاً بچے نے کوئی سوال پوچھ لیا اور بورڈ کو سمجھ نہ آیا تو وہ جواباً ایسے جملے بھی لکھ سکتا ہے جو طنزیہ ہوں، یا ایسے جملے جس سے بچے کی خود اعتمادی میں آنچ آئے، کیونکہ یہ بورڈ تفریق نہیں کر سکتے کہ معلومات لینے والا کون ہے، بچہ ہے کہ بڑا۔ مثلاً یہ جو روبوٹ ہے نا، یہ ایک روبوٹ ہی کہہ سکتے ہیں، جذبات، احساسات، چہرے کے تاثرات، عمر، رنگ، نسل وغیرہ کو نہیں دیکھتا، کیونکہ یہ روبوٹ جو ہے نا انسانوں کی طرح احساسات نہیں رکھتا۔ عین ممکن ہے کہ اگر کوئی نوجوان کسی برے وقت یا حالات سے گزر رہا ہو اور اس بورڈ سے معلومات لیتا ہے تو بدترین سانحہ سے بھی گزر سکتا ہے۔ مثلاً کوئی طالب علم کسی امتحان کی ناکامی پر بورڈ سے پوچھتا ہے کہ کیا ایسی حالت میں مجھے خودکشی کر لینی چاہیے، اور اگر کرنی چاہیے تو کن طریقوں سے کرنی چاہیے، تو وہ شاید بورڈ اسے ایک لسٹ مہیا کر دے اور بتائے کہ ایسے طریقے سے خودکشی کی جا سکتی ہے۔ اے آئی بورڈز جیسے گوگل اسسٹنٹ اور چیٹ جی پی ٹی کے فوری معلومات کی فراہمی طلباء کے اندر بے صبرا پن پیدا کر سکتی ہے، اور وہ کسی استاد سے مشورہ لینے کی بجائے گوگل اور چیٹ جی پی ٹی سے مدد لینے کو ترجیح دیں گے۔ وجہ یہ ہوگی کہ استاد سے سیکھنے کے لیے وقت چاہیے ہوگا اور اپنی سرگرمیوں کے طریقہ کار کو ان کے مطابق متعین کرنا مشکل ہو جائے گا، یا شاید استاد یا کسی پڑھانے والے سے سیکھنے کو وقت کا ضیاع سمجھیں گے۔ الامان والحفیظ، سوچئے اور دیکھیے آپ کے بچے کیا استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ موجودہ دور میں جو موجودہ ٹیکنالوجی ہے اسے استعمال کرنے کا آپ کو طریقہ آنا چاہیے۔ برائے مہربانی اپنے بچوں کی ہر عادت پر، ہر طور طریقے پر، ہر چیز پر نظر رکھیے کہ وہ کن لوگوں سے ملتا ہے، کن میں بیٹھتا ہے اور اس کی صحبت کیسی ہے۔ اللہ پاک ہمارے اور آپ کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین، جزاک اللہ۔